اسلام 360 بنانے کا خیال کیسے آیا؟ اس پہ کیا کیا مشکلات پیش آئیں؟ ظاہر ٹیکنالوجی میں مشکلات ہوتے ہیں، بریکرز ہوتے ہیں، کیسے یہ شروع؟ بیسیکلی قرآن مجید کی میں ایک آیت تلاش کرنے نکلا تھا اور میں یہ سوچتا تھا کہ جی میں قرآن مجید کی جو بھی اردو یا جو ترجمہ میں اس کا پڑھتا ہوں تو میں اس کے ساتھ ساتھ اس کی عربک بھی یاد کر لوں. تو مجھے اردو کا ترجمہ آتا تھا اور میں یہ ڈھونڈنے نکلا تھا کہ اس کا ریفرنس کہاں پر ہے، تو وہ مجھے نہیں ملتا تھا. تو میں نے سوچا کہ یار اس طرح کی تشنگی تو اور لوگوں کو بھی ہوتی ہوگی اور لوگ بھی پریشان ہوتے ہوں گے کہ قرآن کی آیت کہاں موجود ہے. تو اس وقت میں نے سوچا کہ اس طرح کا مجھے کوئی کام کرنا چاہیے. 2007 کے اندر میں نے اس کام کو سٹارٹ کیا. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ایک آیت کو ایک یوٹیلیٹی کے اندر میں نے اس کو یونیکوڈ میں کنورٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد کام کیا قرآن مجید کو رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کا. جو میسج کرتے ہیں نا کہاں جا رہے ہو، کیسے ہو، رومن اردو میں کرتے ہیں. تو یہ پورا قرآن مجید میں نے خود بیٹھ کے ٹائپ کیا. اسلام 360 ایپ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا یہ دونوں سٹورز پہ موجود ہے یا نہیں؟ اس کو استعمال کیسے کیا جائے؟ پلے اسٹور پہ جائیے، وہاں جا کے لکھیں اسلام 360 اپلیکیشن، فری آف کاسٹ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. جی آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے. مجھے قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. میں نے سورہ بقرہ پہ کلک کر دیا. میں نے کہا جناب یہ آیت میرے سامنے موجود ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں اس کو سننا چاہتا ہوں. 16 سے زیادہ قرآن حضرات ہیں جن کی آواز میں آپ سننا چاہیں تو آپ اس کو سن سکتے ہیں. میں اس کو سناتا ہوں. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آپ چاہتے ہیں مجھے اور مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن بھی پتہ چلے، یہ میں نے کلک کیا. تمام مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے. میں نے یہاں پر آ کر یہ کہا کہ یہ آیت مجھے سنائیے ذرا. اس کتاب کی اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے. انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی کوئی چیزیں نہیں ہے، ریکارڈنگ کروائیے، خود پیسے خرچ کیے اور اس کے بعد اس اپلیکیشن کو یہاں تک لے کر آئیں. آج کل اے آئی کا دور ہے، بہت ہنگامہ ہے اے آئی کو لے کر. اے آئی کی جو ٹیکنالوجی ہے کیا وہ بھی آپ نے اس میں انڈکٹ کی ہے اور اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اسلام 360 میں اے آئی 360 ہم نے لانچ کیا ہے، جس میں آپ اس کے ساتھ پورا مسئلہ بیان کریں اور وہ اس کا جواب ڈھونڈ کر لا کر دیتا ہے. کیسے؟ میری بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میں نے مذاق میں کہا میری ماں کھانا تو لے آؤ، تو کہیں میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا. جو میں نے بولا تھا یہ ڈھونڈ رہا ہے، پیچھے مشین کام کر رہی ہے اس کے اوپر. جو میں نے بولا تھا اس کے یہ سوالات بنا دے گا کہ بھئی اس میں سوال کیا کیا ہیں جو آپ نے پوچھے ہیں. یعنی اتنی ساری چیزیں. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مذاق میں کہنے سے نکاح تو نہیں ٹوٹ جاتا، طلاق تو نہیں ہو جاتی، ماں کہنے سے طلاق تو نہیں ہو جاتی. یہ دیکھیے یہ سارے سوالات آ گئے، سوال کا جواب بھی آ گیا. یہ فتویٰ ہے کہ جناب بیوی کو ماں کہنے سے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ پورا فتویٰ. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. آپ جس مسلک کے بھی ہیں، آپ اگر دیوبند ہیں کوئی بات نہیں، یہ دیوبند مکتبہ فکر کے سارے فتاوی جات. اوکے. آپ نے کہا نہیں میں بریلوی مکتبہ فکر کا ہوں تو یہ بریلوی مکتبہ فکر کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس کے بعد، جو آپ کرنا چاہیں. میں نے کہا نہیں جناب میں تو اہل حدیث مکتبہ فکر کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ ذرا دیکھیے. پیسے کتنے لیتے ہیں آپ یہ سب لوگوں کو فراہم کرنے کے؟ یہ تو اتنا بہت سارا کام کیا ہوا ہے، یہاں تو کسی سے ایک لیٹر لکھوانے جاؤ تو اتنے بہت سارے پیسے مانگ لیتے ہیں. تو آپ کتنے پیسے لیتے ہیں؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ہم اس کے پیسے آخرت میں لیں گے انشاءاللہ. ہم نے اسلام 360 کے اندر کوئی فیچر بلاک نہیں کیا، صرف اور صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں پیسے دے دیجیے. اور وہ صرف 440 روپے مہینہ ہے. آپ اور میں جو بال کٹواتے ہیں نا وہ مہینے کے 440 سے زیادہ کے. میں کہوں گا کہ یہ صدی کا سب سے بڑی ایجاد ہے، تو کوئی غلط نہیں ہوگا. ہم اپنے بچوں کی تربیت کو لے کے کافی حساس ہوتے ہیں، تو اسلام 360 کے ذریعے ہم بچوں کی تربیت میں کیا امپروومنٹ کر سکتے ہیں ٹوورڈز قرآن، حدیث، تفسیر، تجوید؟ تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر سکیں. ہم نے اس کے لیے اسلام 360 کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 گیمز بنائے بچوں کے لیے. ایک نام ہے حافظ 360، ایک کا نام ہے کال 360. کال 360 جس طریقے سے ہم کراس ورڈ کا گیم کھیلتے ہیں انگریزی کے اندر یا اردو کے اندر کراس ورڈ کا گیم ہوتا ہے، سیم اٹ از اس طریقے سے ہم نے قرآن کا کراس ورڈ کا گیم بنایا ہے. اب وہ کھیل ہی کھیل میں قرآن کے الفاظ آپ کو یاد کروا دیتا ہے، اس کے معنی یاد کروا دیتا ہے. ہم اسلام 360 کو اسلامک نالج کا انشاءاللہ گوگل بنائیں گے. ابھی ہم کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں گوگل کر لو، لیکن جب انشاءاللہ آپ کوئی اسلام 360 کو یعنی اسلام سے ریلیونٹ آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہوگا انشاءاللہ تو لوگ یہ کہیں گے یار اسلام 360 کر لو، انشاءاللہ وہاں پہ جواب مل جائے گا. انشاءاللہ ہماری کوشش بھی یہی ہے، ویژن بھی یہی ہے، ٹارگٹ بھی یہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ضرور اچیو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ CNN پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. میں نوازش علی ہوں. ہم اپنے پلیٹ فارم سے مختلف موضوعات کے اوپر مختلف شخصیات کو مدعو کرتے ہیں اور ان کی گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں میں ان کا کیا تعارف کراؤں. اگر کہا جائے کہ
آج کے دور میں انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم مسلمانوں کے لیے ہمارے علم میں بہتری کے لیے قرآن کریم اور احادیث کے حوالے سے مزید معلومات فراہم کرنے کے لیے جو خدمت سر انجام دی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسی کوئی خدمت جو ہے کسی مسلمان کے حصے میں نہیں آئی ہے. یہ خوش نصیبی جو ہے ان کے حصے میں آئی ہے. آج میرے ساتھ موجود ہیں اسلام 360 کے نام سے ایک ایپلیکیشن ہے جو اس وقت دنیا بھر میں انتہائی مقبول ہے. اس کے بانی، اس کے کریٹر جناب زاہد حسین شیپا صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ کی جو یہ خدمت ہے، آپ نے جو مطلب ہم تو اپنے لیے جی رہے ہیں، مطلب ہم اپنے لیے جی رہے ہیں، صرف بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، پیسہ کمانے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں، اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ جب پہلی بار مجھے آپ کے بارے میں پتہ لگا، آپ کی اس کاوش کے بارے میں پتہ لگا، تو مجھے لگا کہ کبھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہم کلام ہوں اور آپ سے اس پوری جرنی کے بارے میں پوچھوں کہ یہ ہوا کیسے. تو آپ کا بہت شکریہ اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ سے اس وقت انٹرویو کروں. اچھا، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ میں نے اس پوری موبائل اپلیکیشن کے حوالے سے اور اس کے ایک انٹرو میں یہ کہا کہ اس سے اسلام کی خدمت ہو رہی ہے اور ہمارے دین کی ترویج ہو رہی ہے اور ہم لوگوں کو اس میں سیکھنے کا بہت موقع مل رہا ہے ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ. اسلام 360 بنانے کا خیال کیسے آیا، اور جب خیال آیا تو اس پہ کیا کیا مشکلات پیش آئیں؟ ظاہر ٹیکنالوجی میں مشکلات ہوتے ہیں، بریکرز ہوتے ہیں، کیسے یہ شروع ہوا تھوڑا سا بتائیے. اچھا نواز جی، پھر تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. اسلام 360 بیسیکلی قرآن مجید کی میں ایک آیت تلاش کرنے نکلا تھا. ٹھیک ہے. اور میں یہ سوچتا تھا کہ جی میں قرآن مجید کی جو بھی اردو یا جو ترجمہ میں اس کا پڑھتا ہوں تو میں اس کے ساتھ ساتھ اس کی عربک بھی یاد کر لوں. صحیح ہے. تو مجھے اردو کا ترجمہ آتا تھا اور میں یہ ڈھونڈنے نکلا تھا کہ اس کا ریفرنس کہاں پر ہے، تو وہ مجھے نہیں ملتا تھا. اچھا. اور پھر بڑی مشکل سے ایک حافظ ادریس صاحب ہوتے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب یہ فلاں جگہ پر قرآن کی یہ والی آیت ہے جس کا ترجمہ آپ بیان کرو. صحیح ہے. تو میں نے سوچا کہ یار اس طرح کی تشنگی تو اور لوگوں کو بھی ہوتی ہوگی، اور لوگ بھی پریشان ہوتے ہوں گے کہ بھی قرآن کی آیت کہاں موجود ہے. تو اس وقت میں نے سوچا کہ اس طرح کا مجھے کوئی کام کرنا چاہیے. وہ آیت تھی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. تو مجھے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، تو مجھے اس کا بس ریفرنس نہیں ملتا تھا. تو اس پر میں نے کام شروع کیا تھا. مشکلات، اب جب کام شروع کیا تو اب سوچنے لگا کہ یار میں کیونکہ 98 سے پروگرامنگ کرتا ہوں، آج تک پروگرامنگ کرتا ہوں. آپ کا بیک گراؤنڈ پیور آئی ٹی سے، پیور پروگرامنگ سے. پروگرامنگ ہی میرا شوق، اڑنا بچھونا سب کچھ ہے. اب کام شروع کیا تو اب سوچنے لگا کہ جی اردو کا تو اس وقت اشیر نہیں تھا، اردو پہ تو کوئی کام ہی نہیں تھا. تو بھائی اب کیا کیا جائے. یعنی میں 2007 کے اندر میں نے اس کام کو اسٹارٹ کیا. اس میں صرف 2 سافٹ ویئر آتے تھے. پارس آپ 2007 سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل، 2007 سے میں اس پہ کام. یعنی کہ کم و بیش 15 سال ہو گئے ہیں. جی بالکل ایسا ہی، 17 سال ہو گئے. 17 سال. تو بیسیکلی جو اس وقت صرف 2 سافٹ ویئر آتے تھے. ایک آتا تھا پارس نگار اور ایک اور آپ کے پاس آتا تھا ان پیج. یہ صرف دو اردو کے سافٹ ویئر آیا کرتے تھے، لیکن یہ بھی یونیکوڈ نہیں تھے. تو اب اس پر کام کرنا، تو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ایک آیت کو ایک یوٹیلیٹی کے اندر میں نے اس کو یونیکوڈ میں کنورٹ کیا تھا. پہلا کام یہ کیا. پھر اس کے بعد کام کیا قرآن مجید کو رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کا. جو ہم میسج کرتے ہیں نا، کہاں جا رہے ہو، کیسے ہو، رومن اردو میں کرتے ہیں. تو یہ پورا قرآن مجید میں نے خود بیٹھ کے ٹائپ کیا اس وقت. جب یہ سارا کام کیا تو اس کے بعد اب سوچنے لگا کہ یار باقی تفاسیر کا ڈیٹا کہاں سے لے کر آؤں. تو پھر کچھ پبلشر سے کانٹیکٹ کیے، پھر ان سے ڈیٹا لیا. کہیں سے ڈیٹا ہمیں فری آف کاسٹ مل گیا، کسی کے پاس اگر ڈیٹا موجود تھا اس نے ہم سے پیسے چارج کیے، لیکن اٹس اوکے. تو یہ ساری چیزیں کرتے کرتے اور پھر اسلام 360 کی بنیاد ڈالی اور اس کے بعد اس کام کو آگے لے کے چلے. تو بس آج اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. نہیں، بہت زبردست. یہ بتانے میں تو آپ نے شاید 1.5 منٹ میں بتا دیا، لیکن یہ تو سالوں کا سفر تھا. چلے اس پہ مزید بات کرتے ہیں.